دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ زمین کسی کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، مگر بیج تو آپ کا ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رنڈی جس کے بطن سے آپ کے خون کا قطرہ لڑکی یا لڑکا بن کے پیدا ہوا ہے، آپ کی اولاد نہیں۔ اس کی تخلیق و تولید کی ذمہ داری یکسر آپ کی ہے۔ آپ اس کے وجود سے انحراف نہیں کر سکتے۔ رنڈی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم وہ بکریاں ہیں صاحب جو تمہارے اندر چھپے وحشی درندے کو اپنے جسم کا گوشت پیش کر کے ان کی بھوک مٹاتی ہیں، ورنہ تمہاری آنکھیں تو خون کے رشتوں والی چھاتیوں پر بھی مرکوز ہوں۔ وفا شار بیویاں نہیں۔ اگر اس دنیا میں وفا نام کی کوئی شے ہے تو وہ میخانوں اور کوٹھوں میں ملے گی تمہیں۔ نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا، اور تو کچھ نہیں ملا، ہاں عورت کی بالیاں اتار لیں۔ جب نکلنے لگے تو عورت نے بد دعا دی، خدا غرق کرے تم لوگوں کو، میں اپنے بچے کی دوائی اب کہاں سے لوں گی؟ مجھے ترس آ گیا، میں نے ایک بالی واپس کر دی۔ اگر تم اپنے شہوانی جذبات کی بھڑکتی ہوئی آگ کسی ہمسایہ نادار لڑکی کی عصمت دری سے ٹھنڈی کرتے ہو، اگر تمہارا دل کاجل کے مانند سیاہ ہے تو یہ تمہارا قصور نہیں۔ ایوان معاشرت ہی کچھ ایسے ڈھب پر استوار کیا گیا ہے کہ اس کی ہر چھت اپنے ہمسایہ چھت کو دابے ہوئے ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحات محبت نہیں کہلاتے۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا؟ قریب قریب ہر شہر میں ایک چکلا موجود ہے۔ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان قبا خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں سے لوٹ کر انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ رنڈی اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔ ایک بدصورت مرد جس کے منہ سے پایوریا لگے دانتوں کے تعفن کے بھپکے نکلتے ہیں، ایک نفاست پسند رنڈی کے ہاں آتا ہے، چونکہ اس کے پاس اس رنڈی کے جسم کو ایک خاص وقت تک خریدنے کے لیے دام موجود ہیں۔ رنڈی نفرت کے باوجود اس گاہک کو نہیں موڑ سکتی، سینے پر پتھر رکھ کر اپنے گاہک کی بدصورتی اور اس کے منہ کا تعفن برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کا ہر گاہک اپولو نہیں ہو سکتا۔ شادی شدہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کی آغوش میں لذت تلاش کرنے آتے ہیں، اور یقیناً مردوں کو اس تلاش میں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ بازاری عورتیں اس فن کی ماہر ہوتی ہیں۔ وہ یہی چیز تو بیچتی ہیں، ان کا پیشہ ہی یہی ہے کہ گھریلو عورتوں سے بالکل مختلف رنگ کی لذت پیش کریں۔ اگر ایسا نہ کریں تو ان کا یہ کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا، عصمت فروشی خلاف عقل چیز نہیں۔